الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ معرکہ بدر کو ذکر کیا جا رہا ہے جو اسلام کے اندر حق و باطل کے درمیان میں سب سے پہلا معرکہ ہوا ہے۔ ان دو آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ایک اصول ذکر فرما رہے ہیں۔ اگر دشمنوں سے مقابلہ ہو تو مسلمانوں کو اور مومنین کو کیا کرنا چاہیے؟ معرکہ ہو رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے دل سے بزدلی کو نکال دینا چاہیے۔ اگر دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے، مدبھیڑ ہو جائے، تو اس وقت کے اندر پہلا حکم یہ ہے کہ پشت نہیں پھیرنی ہے۔ پشت پھیرنا قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، دو صورتوں کے اندر دشمنوں کے مقابلے سے بھاگا جا سکتا ہے، پیٹھ پھیری جا سکتی ہے، مقابلے سے علیحدہ ہوا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے الا متحرفا للقتال، کہ اگر کوئی آدمی جنگ کے ہنر سے واقف ہو، اگر معرکہ آرائی اور لڑائی کے آداب سے، طریقوں سے واقف ہو، تو پینترا بدلنے کے لیے، دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے ایسا ظاہر کرے کہ وہ پسپائی اختیار کر رہا ہے اور پھر ایک دم سے جا کر کے اس پہ حملہ آور ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ فریق مخالف کو یہ باور کرا دیا جائے کہ یہ بزدل ہو چکا ہے اور بھاگ رہا ہے، تو یہ ناجائز۔ لیکن اگر پینترا بدل کے حالات کو دیکھ کر کے سامنے والے کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے پسپائی اختیار کر رہا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اور دوسرا ہے او متحیزا الی فئہ، کہ جب یہ دیکھے کہ سامنے دشمنوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں، اگر فریق مخالف اتنی تعداد کے اندر ہے کہ آپ تنہا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ ان کے سامنے سے بھاگ جائیے اس نیت اور اس ارادے سے کہ میرے پیچھے جو مومنین کی جماعت ہے، میرے پیچھے جو اپنے گھروں کے اندر ابھی بھائی موجود ہیں، میرے ماننے اور میری جماعت کے افراد موجود ہیں، ان کو لا کر کے دوبارہ مقابلہ کروں گا۔ اگر اس نیت سے وہاں سے علیحدہ ہو رہا ہے تو یہ بھی جائز اور درست ہے۔
لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی بھی صورت کے اندر پشت کو دشمنوں کو نہیں دکھانا چاہیے، اس لیے کہ جانیں پیدا کرنے والے نے دی ہے، جان آفری نے دی ہے، تو تقاضا یہ ہے کہ اسی کا راستہ ہے، اسی کے لیے ساری چیزیں ہیں۔ اگر یہ دو باتیں ہیں کہ یا تو پیچھے رہنے والی جماعت میں شریک ہونا ہے، یا یہ ہے کہ حالات کو دیکھ کر کے مخالف کو دھوکے میں ڈالنا ہے، تو علیحدہ ہو جانے کی اجازت ہے۔ اور اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں، پھر اگر دشمنوں سے علیحدہ ہو رہا ہے تو فقد باء بغضب من اللہ۔ قرآن کریم کہتا ہے پھر اگر یہ پشت پھیر کر کے بھاگتا ہے تو اللہ رب العزت کو غضب کو ساتھ میں لے کر کے بھاگتا ہے، پھر اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوتا ہے اور اللہ کا غضب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس لیے یہ اصول ذکر کیا کہ اولاً تو ایسے حالات پیش نہ آئے کہ مخالفین سے مقابلہ ہو، اور اگر مقابلے کی نوبت آ جائے تو پھر دو صورتوں کے اندر علیحدہ ہونے کی اجازت ہے، ورنہ تو نہیں۔ تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت مومنین کے قلوب کو جگا رہے ہیں کہ آپ دیکھیے میدان بدر کے اندر اہل ایمان کی تعداد 313 ہے جو نہتے ہیں، اور ان کے مقابلے کے اندر 3 گنا زیادہ طاقت والا لشکر جرار ہے جس میں 1000 نوجوان ہیں، تمام کے تمام ساز و سامان سے لیس اور تمام طاقت اور جوش کے ساتھ میں ہے۔ تو ان کے مقابلے کے اندر بظاہر تو اہل ایمان کو شکست اور ہزیمت ہونی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح یابی سے کامرانی سے نواز دیا۔ تو کہیں مومنین کے دلوں کے اندر یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ ہم نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر اس میدان کو اپنے نام کر لیا ہے، کہیں اہل ایمان یہ نہ سمجھ لے کہ ہم نے اپنے قوت بازو سے مخالفین کے چھکے چھڑا دیے ہیں، اس چیز کو کہ یہ فخر و غرور تکبر اور گھمنڈ کے اندر نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے ان کو نہیں مارا ہے بلکہ اللہ نے ان کو مارا ہے۔ ان کو مارنے کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی جانب کی ہے، یا تو یہ کہ تمہارے ساتھ میں ملائکہ کا لشکر موجود تھا، ملائکہ آپ کے ساتھ میں مل کر کے مخالفین کا مقاطعہ کر رہے تھے تو اللہ رب العزت قتل کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ تمہارے بازو کے اندر طاقت ہم نے دی ہے، تمہارا خوف دشمنوں کے دلوں کے اندر ہم نے بٹھا دیا ہے، تمہیں نہتہ ہونے کے باوجود فتح سے ہمکنار کرایا ہے، ظاہری اسباب کے اندر تمہارا کچھ نہیں ہے، یہ ہم ہیں۔ یہیں سے تمام مومنین کو یہ پیغام دے رہی ہے یہ آیت کریمہ کہ اپنی قوت پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی طاقت پر کبھی گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طاقت جو آپ کو ہاتھ نظر آ رہا ہے، اگر اللہ چاہے چشمے زدن کے اندر اس کو شل کر سکتا ہے، مفلوج کر سکتا ہے، بے جان کر سکتا ہے، اور اس کے اندر طاقت ہے تو یہ یقیناً اللہ رب العزت کی ہے۔ اور اس طاقت کے استعمال کا طریقہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے پاس ہاتھ تو ہے لیکن ہنر نہیں آتا ہے، ہاتھ تو ہے چلانا نہیں آتا ہے، یہ چیز اللہ رب العزت خود پیدا کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تمام چیزیں من جانب اللہ ہے۔ آپ تو ایک آلے کے مانند ہے، ایک سبب کے مانند ہے کہ اس طریقے سے بظاہر یہ نظر آتا ہے، تو اللہ کے اوپر ایمان کامل ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر پختہ اعتماد ہونا چاہیے۔ اور دوسرا
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مسلمان صرف 313 ہیں اور مخالفین 1000 ہیں، پورے جوش اور ولولے کے ساتھ میں اسبابی اعتبار سے، مادیت کے اعتبار سے اہل ایمان کی کچھ حقیقت نہیں ان کے سامنے، تو اس وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تشویش ہوئی تھی، اور آپ نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی تھی کہ اے رب، یہ تیرے نام لینے والے مٹھی بھر اہل ایمان ہے، اگر تو چاہے تو ان کو ختم کرا سکتا ہے، پھر دنیا کے اندر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر چاہے تو انہیں کامیابی سے نواز سکتا ہے، ان کی کامیابی فرما۔ اس وقت کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے یوں کہا کہ رب کریم یوں کہتا ہے کہ اے محمد، ایک مٹھی خاک کی اٹھاؤ اور ان کی طرف کو پھینک دو، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس مٹھی بھر مٹی کے ذریعے سے تمام کے تمام لوگوں کو شکست دے دیں گے، ان کو ہزیمت سے روکنار کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا کہ آپ نے ایک خاک کی مٹھی بھری اور ان کی طرف کو پھینک دی۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ایسا عمل 3 مرتبہ کیا، ایک مرتبہ مٹی اٹھائی تو داہنی طرف کو پھینکی، دوسری اٹھائی تو بائیں طرف کو پھینکی، اور تیسری اٹھائی تو سامنے کو پھینکی۔ روایت میں ہے کہ جتنے دشمنوں کے افراد تھے، جتنے نوجوان مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، اللہ رب العزت نے اس مٹی کے ذرات کو تمام کی تمام آنکھوں اور چہروں کے اوپر بھیج دیا۔ کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا کہ جب اس مٹی کے خاک کے ذرات ان کی آنکھوں کے اندر اور ان کے چہروں کے اوپر نہ گئے، اور حال یہ تھا کہ جیسے ہی وہ ذرات ان دشمنوں کی آنکھوں کے اندر پہنچتے ہیں، جیسے ہی وہ ذرات ان کے چہرے سے مس ہوتے ہیں تو گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسی گھبراہٹ کے عالم کے اندر میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محمد، یہ مت سوچنا کہ تو نے مٹی اٹھا کر کے پھینک دی، تیری کیا طاقت ہے کہ ان ذرات کو دشمنوں کے اتنے دور فاصلے پر پھینک سکتا ہے۔ یہ جو پھینکا اور وہاں تک پہنچایا اور اس سے ان کے اندر گھبراہٹ کو پیدا کیا، یہ اللہ نے پھینکی ہے، میں نے پھینکی ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کہیں مسلمان یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ کا پیغمبر بھی اتنی ہی طاقت رکھتا ہے جتنا رب کریم رکھتا ہے۔ ان کے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ محمد بھی ایک بشر ہے، محمد بھی ایک انسان ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ ہمارا پیغامبر ہے، ہمارا رسول ہے، ہمارا قاصد ہے، اور آپ ان کے اتباع کرنے والے ہیں۔ ہم جس کام کو کہتے ہیں وہ اس کو کرتا ہے، اس کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ تو یہ دوسرے جملے کے اندر اللہ نے بتلا دیا اور ہمیں یہ کہہ دیا کہ آپ کو عبادت اگر کرنی ہے تو رب کی کرنی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کرنی ہے۔ یہیں سے یہ بھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے تو حضرات صحابہ پریشانی کے عالم کے اندر ہیں۔ حضرات صحابہ کا حال یہ ہے کہ سکتے کی کیفیت کے اندر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر کے نیام سے باہر کر کے یوں کہتے ہیں کہ اگر کسی نے یوں کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج پر تشریف لے گئے ہیں اور ابھی واپس آ جائیں گے۔ یہ حال صحابہ کا تھا۔ تو اس وقت کے اندر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا تھا کہ لوگوں یاد رکھو حمد و ثنا تو اللہ کے لیے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے انک میت و انہم لمیتون، کہ جیسے اور لوگ زندگی پا کر کے دنیا سے وفات پا گئے ہیں، اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پا جائیں گے۔ قرآن کریم میں جب اللہ نے آپ کو میت کہا ہے تو میرا یقین ہے کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اور جو محمد ابن عبداللہ کی عبادت کرتا تھا تو جان رکھو ان کا خدا مر چکا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھو اللہ حی ہے، زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تب جا کر کے صحابہ کرام بیداری کے حالت کے اندر آتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرد بشر ہے، اللہ رب العزت نہیں ہو سکتے ہیں، اور جو عقیدہ ایسا رکھتے ہیں کہ محمد بھی ایسا ہی تصرف کا مالک ہے جیسے اللہ رب العزت ہے، العیاذ باللہ وہ اپنے ایمان کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں۔ یہاں بھی یہی کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں پھینکی جبکہ وہ مٹی خاک کی پھینکی، بلکہ اللہ رب العزت نے وہ مٹی پھینکی، اور اللہ نے تمام دشمنوں تک اس مٹی کے ذرات کو پہنچایا ہے۔ کس واسطے؟ اگلے جملے کے اندر اللہ کہتے ہیں وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ مومنین کو خوب خوب بدلہ عنایت کرے۔ اللہ رب العزت مومنین کو یہ باور کراتا ہے کہ دیکھو ایمان اگر تمہارے پاس ہے تو تمہاری قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، بلکہ پھر تمہارے اوپر انعامات الہیہ کا نزول ہو سکتا ہے، مدد الہی تمہارا ساتھ دے سکتی ہے۔ کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، اللہ کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جب اس کو پکارا جاتا ہے تو وہ سن لیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے دنیاوی لوگ ہیں کہ آپ پکارتے رہتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ آوازیں لگاتے رہتے ہیں، صدائیں لگاتے رہتے ہیں، ان تک آپ کی آواز نہیں پہنچتی ہے، بلکہ رب وہ ہے جب اس کو پکارا جائے تو وہ سنتا ہے، اور صرف سننے پر ہی بس نہیں کرتا ہے، علیم بھی ہے، ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے کہ تم نے رب کی بات کو سن کر اس پر لبیک کہا ہے یا نہیں کہا ہے، تم نے جو اس کی بات کو سنا ہے تو دل سے سنا ہے یا دکھلاوے اور ریاکاری کے طور پر سنا ہے۔ اس لیے کہ سننے کے مختلف مراتب ہے، اور سب سے اعلیٰ درجے کا سننا یہ ہے کہ آدمی کان سے سنے، دل سے اعتقاد رکھ کے، اور اپنے حال سے، اپنے افعال سے، اپنے تمام اعضاء سے اس کا عملی طور پر مظاہرہ کرے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ سن لیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ سننے والے ظاہری طور پر ہوں، ایسے لوگوں کو سننے والا نہیں کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی آیت کریمہ کے اندر اللہ کہتے ہیں ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، کہ اللہ رب العزت یہ سب کس لیے کرتا ہے کہ مومنین کو فتح سے، فلاح سے، کامیابی سے، کامرانی سے نوازتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہوتے ہیں وہ نافرمانوں کے مکر کو بیکار کر دیتے ہیں، سست کر دیتے ہیں، ان کی تدبیروں کو ناکام کر دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پکے ایمان والے ہوں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر واقعتاً تم پکے اہل ایمان والے ہو، ایمان کے اندر اگر تمہارا پختہ عقیدہ ہے تو تم کامیاب ہوں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے کامیابی نہیں ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معرکے کے لیے چلے ہیں
اور مکہ مکرمہ کے اندر ابو سفیان اپنا قافلہ صحیح سالم لے کر کے پہنچ گیا، اور وہاں سے ابو جہل نے 1000 نوجوان قریشیوں کا دستہ تیار کر کے مقابلے کے لیے چلنے کے لیے تیار کر لیا۔ تو یہ اپنے پورے لشکر کو لے کر کے بیت اللہ کے اندر پہنچتا ہے، حرم کعبہ کے اندر پہنچتا ہے، اور اس کے سامنے تمام کے تمام لشکر کو لے کر کے دعا کرتا ہے، اور دعا کے اندر اس نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں بظاہر تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اس کے حق میں بد دعا ثابت ہوئی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل اپنے لشکر کو لے کر کے حرم کے اندر پہنچا، اور وہاں ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کرتا ہے کہ اے رب، دونوں لشکروں کے اندر جو سب سے اعلیٰ اور افضل لشکر ہے اس کو کامیابی عنایت فرما دے۔ اے اللہ، جو دونوں دینوں کے اندر سب سے عمدہ اور اچھا دین ہے اس دین کو کامیابی عنایت فرما دے۔ اے اللہ، دونوں لشکروں کے اندر جو سب سے کریم اور سب سے شریف لشکر ہے اے اللہ تو اس کو کامیابی عنایت فرما دے۔ اس نے یوں نہیں کہا کہ ہمیں کامیابی عنایت فرما، بلکہ اس نے مطلق یہ دعا کی، دونوں میں سے جس کا دین افضل ہے، دونوں جماعتوں میں سے جو کریم اور شریف جماعت ہے، جو جماعت جو پارٹی تیرے نزدیک پسندیدہ ہے اس کو کامیابی عنایت فرما۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، چونکہ اللہ کے یہاں پر جو دین ہے وہ ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ایمان اسلام ہے، اور جماعت اہل اسلام کی ہے، اہل ایمان کی ہے۔ اس نے خود ہی اپنے حق میں بد دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور یوں کہا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم چاہتے ہو فیصلہ تو تمہارے سامنے فیصلہ تو پہنچ چکا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر مسلمانوں کے لشکر سے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے تم باز رہنا چاہتے ہو تو اب بھی رک جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر اور افضل ہے کہ نبی سے تمہارا مقابلہ ہو، آپ رک جاؤ یہ بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا فَقَدْ نَعُودُ، اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم پھر کر کے مقابلے کے لیے آؤ گے تو ہم بھی مقابلے کے لیے آئیں گے۔ ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے مسلمانوں کا ساتھ دے دیا، مومنین کا ساتھ دے دیا تو بعد میں نہیں، اگر تم پھر حرکت کرو گے تو پھر ہم دوبارہ ایسے ہی کریں گے، پھر آ کر کے مقابلہ کرو گے، پھر آ کر کے ہم مقابلہ کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا جتھا مسلمانوں کے لشکر سے کہیں زیادہ ہے، تمہاری کثرت مسلمانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے، تو یہ تمہارے کام نہ آئے گی۔ کیوں؟ ان اللہ مع المومنین، چونکہ رب کریم مومنین کا ساتھ دینے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر قیامت تک آنے والے تمام مومنین کے لیے بشارت، خوشخبری، ہمت ہے کہ تم بس بشرطے کے مومن رہو۔ اگر تم حقیقی معنی کے اندر مومن ہو تو یقیناً اللہ آپ کے ساتھ میں ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، جس سے پوچھو مومن ہے تو سینہ تان کے کہے گا کہ ہاں میں مومن ہوں، لیکن مومن زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، مومن نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کریم نے کہا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ نبی کی سیرت اور نبی کے اسوے کے اندر ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کا عمل کیا نبی کے عمل کی طرح ہے، آپ کا حلیہ کیا نبی کے حلیے کی طرح ہے، آپ کی وضاحت کیا نبی کے وضع کے طریقے پر ہے، آپ کا لباس کیا نبی کے لباس کے مانند ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا سونا گفتگو رفتار، آپ کی خوشی آپ کے غم کے ماحول کیا تمام کے تمام حرکات و سکنات شعبہ زندگی کیا نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو یقیناً ہم یہاں پر صفر نظر آئیں گے، زیرو نظر آئیں گے۔ تو ہمیں پہلے نمبر پر مومن بننا ہے، پھر اللہ کی مدد آپ کا ساتھ دے گی، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ میں آئے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہارا کام ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت مومنین سے یہ کہتے ہیں تمہاری طبیعت کچھ کر رہی ہو لیکن اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم اگر آ جائے تو پھر تمہیں اتباع کرنا لازم اور ضروری ہے، حتیٰ کہ اگر تم نماز بھی پڑھ رہے ہو اور نبی نے بلانے بھیج دیا ہے، رسول اگر تمہیں بلا رہا ہے تو نماز توڑ کر نبی کے پاس جانا تمہارے اوپر ضروری ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب قاصد ان کے پاس میں پہنچا تو یہ نماز کی نیت باندھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے یہ فارغ ہوئے، پھر اس کے بعد میں حضور کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ ابی بتاؤ آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہو گئی ہے؟ ہم نے کب کا تمہیں بلانے کے لیے بھیجا تھا اور آپ اتنی تاخیر سے آ رہے ہیں؟ تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے نماز کی نیت باندھ رکھی تھی، میں کیسے آتا؟ نماز سے فارغ ہوا تو سیدھا چلا آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے اللہ رب العزت کا کلام نہیں پڑھا ہے کہ اس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ جب تمہارا رسول بلائے تو فوراً چلے جاؤ، اگر تم نماز کی حالت میں بھی ہے تو نماز کی حالت میں جانا چاہیے۔ اس لیے نبی کی اطاعت اتنی ضروری ہے کہ جب پیغام نبی کا آ جائے تو فوراً اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ اب چونکہ نبی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو اب نبی کے لیے ہم نیت نہیں توڑ سکتے ہیں، لیکن یہیں سے یہ مسئلہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کی جان جانے کا خطرہ ہو اور آپ نے نماز کی نیت باندھ رکھی ہے تو آپ نماز کو توڑ دو، نماز کو چھوڑ دو اور فوراً جا کر کے اس کی مدد کرو۔ مثلا کوئی نابینا ہے، وہ ایسی جگہ پر آ رہا ہے جہاں گڈھا ہے، گر سکتا ہے، یا اسی طریقے سے بجلی کا تار پڑا ہوا ہے، اس کو کرنٹ لگ سکتا ہے، یا بچہ ہے چھت سے گر سکتا ہے، یا ایسے ہی کوئی درندہ بیٹھا ہوا ہے وہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ اس طرف جا رہا ہے، تو آپ کو نماز توڑنا لازم اور ضروری ہے۔ آپ نماز کو توڑ دیجئے اور پھر اس کام کو کیجئے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چور ہے کہ سامان کو چوری کر رہا ہے اور جس کی قیمت 10 درہم سے زیادہ ہے، اگر آپ نے نماز کی نیت نہیں توڑی تو وہ چوری کر کے بھاگ سکتا ہے، تو آپ نماز کی نیت کو توڑ دیجئے اور اس سامان کی حفاظت کیجئے۔ یہ تمام مسائل یہاں سے معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے اتنا سوچ رکھا ہے کہ بس ہم نے نماز کی نیت باندھ لی تو اب ہم کسی چیز پر دھیان نہیں دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، توڑ دیے اور بعد میں اس کی قضا کر لینی چاہیے، اور اللہ رب العزت اگر کچھ کہے تو اس کی طرف کان لگا کر کے سننا چاہیے۔ مزید اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو سنتے ہی نہیں ہیں، اور یاد رکھیے اس زمین پر رینگنے والے جتنے جاندار ہیں ان تمام کے اندر سب سے بدترین قسم کے انسان وہ ہیں جو گونگے اور بہرے ہیں کہ حق بات کو سنتے نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر اللہ رب العزت منکرین کے اندر، نافرمانوں کے اندر خیر کی اور بھلائی کی بات کو جانتے تو یقیناً ان کو سنا دیتے، لیکن یہ لوگ سننے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں صفت ایمان سے متصف کیا ہے، جب اللہ نے ہمیں مومن گھرانے کے اندر پیدا کیا ہے، جب اللہ نے اہل ایمان ہمیں کہا ہے، جب اللہ نے مومنین کے پاکیزہ خطاب سے ہمیں نوازا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس نام کی لاج رکھنی چاہیے، اس نام کی گرما
کلمہ کو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہم اگر مومن ہیں تو یقینی طور پر مومن ہونے چاہیے، پکے اور سچے مومن ہونے چاہیے، دکھاوٹی، بناوٹی، مصنوعی، ریاکاری والے مومن نہیں ہونے چاہیے۔ پھر تمام کی تمام اللہ کی مدد، نصرت، طاقت وہ آپ کا ساتھ دے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جب بھیڑو تم نافرمان لوگوں سے میدان جنگ کے اندر تو ان کو پیٹھ نہ دکھاؤ، اور جو شخص اس دن کے اندر پیٹھ دکھائے گا مگر کہ وہ ہنر کرتا ہو لڑائی کے لیے یا جا ملتا ہو فوج سے، تو وہ اللہ کے غضب کو لے کر کے پھرا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پس تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مٹھی خاک کی نہیں پھینکی، جبکہ پھینکی آپ نے لیکن اللہ نے پھینکی، اور اللہ مومنین کو پورا بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منکرین کی تدبیر کو سست کر دیتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو فیصلہ تو فیصلہ پہنچ چکا تمہارے پاس، اور اگر تم باز آ جاؤ اپنی حرکت سے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم پھر پھیرو گے تو ہم بھی لوٹ آئیں گے، اور تمہارا جتھا کچھ بھی تم کو فائدہ نہ دے گا، گرچہ وہ کثرت ہی کے اندر ہو، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہیں۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اس سے روگردانی نہ کرو سن کر کے، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ انہوں نے سنا نہیں۔ بلا شبہ جانداروں کے اندر سب سے بدترین جاندار اللہ کے نزدیک گونگے اور بہرے ہیں، جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر کو جانتا تو ان کو ضرور سنوا دیتا، اور اگر وہ ان کو سنوا دے تو وہ منہ پھیر کر کے بھاگ جائیں۔ اے ایمان والو، جب پکارے تم کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو تم آ جاؤ اس کی طرف جس کے اندر تمہاری زندگی ہے، اور جان لو بلا شبہ اللہ تعالی روک کر دیتے ہیں مرد کے اور اس کے قلب کے درمیان میں، اور اسی کی طرف جمع ہونا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔